کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مسز کے ساتھ جو ہے وہ پسند کی شادی کی ہوئی ہے. ان کا افیئر جو ہے وہ محترمہ کے ساتھ چلتا رہا. السلام علیکم جی، میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر ولاگز. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا زہرا کیس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے جو آج کل بہت مشہور ہوئی ہیں یوٹیوبر زنیرہ ماہم، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں زنیرہ ماہم کو بالکل بھی بخشنے والا نہیں ہوں. کچھ حقائق آپ کے سامنے ایسے میں نے پیش کرنے ہیں جس سے آپ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میں کبھی بھی ایسے کسی بھی شخص کو سپورٹ نہیں کرتا جو غلط بات کرتا ہے. کیونکہ جس سیٹ پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ہم بیٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتے کہ فلاں ہمارا فیورٹ ہے، ہم اس کی طرفداری کریں گے، یا پھر فلاں غلط ہے لیکن میرا جاننے والا ہے تو میں اس کی طرفداری کروں گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جس طرح سے زنیرہ ماہم نے وہ انٹرویو کیا، اس انٹرویو کو دیکھ کر میں کافی دکھی ہوا. کیونکہ ایک طرف وہ ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام تر باتیں، تمام تر تانے، تلخ باتیں فیس کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کہیں کسی غلط ہاتھ میں نہ چلی جائے. لیکن اس کے باوجود یہ سارا ماحول دیکھتے ہوئے، ان کے ماں باپ کو روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے ہوئے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زنیرہ ماہم نے جو انٹرویو کیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ ہے ببر شیرنی جو اپنے پیار کے لیے بھاگ کر آ گئی، اور یہ وہ نا جو کچھ بھی انہوں نے بولا. ویر زارا والا سین لگ رہا ہے جیسے وہ شاہ رخ جو ہے وہ سرحد پار کر کے آیا تھا، تو یہاں پہ تو آپ کے لیے سندھ سے پنجاب آنا سرحد پار کرنے والا سین ہو گیا. ویر زارا کی طرح آپ بھاگتی ہوئی آئی. وہ دیکھو کیسی ببر شیرنی نکلی ہے. یہ وہ انٹرویو نہیں تھا جو زنیرہ ماہم کو اینکر پرسن ہوتے ہوئے، وہ جو کہتی ہیں کہ اینکر پرسن اور میڈیا پرسن کا کام ہے کہ وہ حقائق پر بات کرے، تو حقائق پر بات کرتے ہوئے یہ کوئی مطلب طریقہ نہیں تھا کہ آپ اس کو ببر شیرنی کہہ رہے ہیں. یہ بڑا غلط تھا. اچھا، اس کے بعد جب زنیرہ ماہم پر یہ جو سامنے آیا کہ زنیرہ ماہم پر وہ جو ان کی کوئی ویڈیو لیک ہو رہی ہیں جو کسی پورن سٹار پر ان کا فیس ایڈٹ کر کر ان کو پورن سٹار کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی میں نے ویڈیو بنائی، میں نے بولا. لیکن اب جو زنیرہ ماہم کی کل میں نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا. میں مطلب دیکھیں، یہاں جس سیٹ پر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں نا، یہ ذاتیات کی سیٹ نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھے یوٹیوبر ہیں یا پھر کسی کیس پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر کسی شخصیت پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کو سچ سامنے لے کر آنا ہے. اب جبکہ زنیرہ ماہم کی کچھ ویڈیوز، تصاویر یہ ایڈٹ ہو کر لیک ہوئی اور کہا گیا کہ زنیرہ ماہم اس طرح کا کام کرتی ہیں، تو زنیرہ ماہم نے کل ایک ویڈیو بنائی جسے دیکھنے کے بعد مجھے شدید غصہ آیا. انہوں نے ویڈیو بنائی کہ میں آج آپ کے سامنے حقائق پیش کروں گی جی کہ مہدی علی کاظمی نے لو میرج کی تھی، بھاگ کر میرج کی تھی. کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مسز کے ساتھ جو ہے وہ پسند کی شادی کی ہوئی ہے، اور ان کا افیئر جو ہے وہ محترمہ کے ساتھ چلتا رہا. مہدی علی کاظمی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں اکلوتا ہوں، اور یہ بات ان کی جھوٹ ہے کیونکہ ان کے اور بھی بھائی ہیں جو اصل ہیں، جو اپنے اصل والد سے ہیں، ان کے اور بھی بہن بھائی ہیں، وہ اکلوتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے سامنے پیش کیا. پورے میڈیا کو جو مہدی صاحب پاگل بنا رہے ہیں، جو لوگوں سے وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی بہن بھائی موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو پھر سے بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے اصلی سگے بہن بھائی موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی لائیں کہ ان کے ماموں نے بھی لو میرج کی تھی، ان کے چچا نے بھی لو میرج کی تھی، ان کے رشتہ داروں نے، اور بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں جنہوں نے لو میرج کی تھی. تو میں یہ زنیرہ ماہم صاحبہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم بیٹھ کر لوگوں کی ذاتیات پر ہم بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر کاظمی صاحب نے لو میرج کی تھی تو وہ گئی آئی ہو گئی بات، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کو اس کیس کے بارے میں اصل حقائق نہیں پتا وہ ہم بتا سکیں. زنیرہ ماہم کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقین کریں کہ مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی میچور پرسن ہے اور وہ انہیں سمجھ آ رہی ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کے پورے خاندان کا ہی جو ہے وہ کٹا چھٹا کھول کر بیٹھ گئی ہیں کہ فلاں نے بھی لو میرج کی تھی، فلاں نے بھی لو میرج کی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مجھے تو یقین کریں یہ جتنی بھی باتیں ہیں بہت گھٹیا لگی. اور اس کے بعد
اور بھی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ زنیرہ ماہم جو ہے انہوں نے پرسنلی طور پر ان کو فون کر کے کچھ پیشکش کی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں مہدی علی کاظمی صاحب کو, اور وہ آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے جب وہ خود موجود نہیں تھے اور دعا کے ماموں نے فون اٹھایا اور وہ ریکارڈ ہو گئی کال, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, اور انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں جیو سے بات کر رہی ہوں اور میں اینکر پرسن ہوں. اب یہ بات بھی جھوٹ ہے کیونکہ جیو پر وہ کام بہت سال پہلے کسی شو میں کر چکی تھی, لیکن جیو کی امپلائی نہیں ہے. دیکھیں زنیرہ ماہم, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میرے پرسنل ذرائع سے اور میں نے مہدی علی کاظمی کی پرسنل لائف کے بارے میں سب کچھ جان لیا, اور میں ان کے فیملی کے کسی بندے سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے سارا کچھ بتا دیا ہے, تو یہ بات آپ دیکھیں سمجھیں کہ دنیا جو ہے وہ کان سے روٹی نہیں کھاتی نہ ناک سے کھاتی ہے, وہ بھی منہ سے کھاتی ہے, اور روٹی کو چوچی کوئی بھی نہیں کہتا, سارے روٹی کہتے ہیں. اور سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا زہرا کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے. سو کریں, وہ بچی ہے اور اتنی میچور نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی اپنی باتوں میں لگا کر اس سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے جس طرح سے اپنی باتوں میں لگا کر اس سے اس کے خاندان کی پرسنل باتیں پوچھی ہیں, چلیں اگر آپ نے پوچھ بھی لی ہیں اور آپ نے ایجنسی سے شیئر بھی کر لی ہیں, تو ایجنسی والے اس کا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایجنسی والے کیا کریں گے؟ اگر کاظمی صاحب نے پہلے شادی کی تھی اور لو میرج کی تھی تو اس سے ایجنسی والوں کو کیا لینا دینا؟ اب ہماری پولیس اور ایجنسیز اتنی ویلی تو ہے نہیں کہ وہ اسی کیس کے لیے بیٹھ جائیں اور پوچھیں جی کہ اچھا مہدی علی کاظمی صاحب آپ نے بھی لو میرج کی تھی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اچھا تو آپ تو پھنستے ہیں. یہ کیا ہے بھائی کہ یہ آپ نے ایجنسی سے یہ جتنی چیزیں ہیں میں نے شیئر کر دی ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے شیئر کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ بات کریں حقائق پر, بات کریں کہ اب دعا زہرا کا کیا ہونے والا ہے, اب دعا زہرا کا کیس کس موڑ پر جا رہا ہے, یہ بات کریں. آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں جی میں نے ان کی پرسنل ان کے ماموں کا بھی لو میرج کا کٹا کھول کے نکال کے لے آئی ہوں, میں یہ بھی کر کے لے آئی ہوں, وہ بھی کر کے لے آئی ہوں. یہ دنیا سننے کے لیے نہیں بیٹھی, اور میں نے آپ کو بہت اچھا ایک اینکر سمجھا تھا, لیکن اس ویڈیو کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی بہت وقت لگے گا سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اور دوسری ایک اور بات ہے جو آپ کی ایج سے ریلیٹڈ وہ کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, وہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں, اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ کی کتنی ایج ہے اور آپ اس وقت کتنی ایج کی بنتی ہیں, اور جو آپ نے آئی ڈی کارڈ پہ شو کیا ہوا ہے وہ کتنی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ زنیرہ ماہم اصل میں کتنے سال کی ہے, اور ساری چیزیں سارے ثبوتوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. طبیعت کچھ بالکل اچھی نہیں ہے, لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سوچا تھا کہ آپ لوگوں سے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں. اللہ حافظ.